بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کھیل یوں ہی شروع نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو چھلاوے کی طرح پوری مسلم دنیا کی عزت نفس پامال کرتا ہے، سکرین پر ناچتا اور بیت المقدس کے گنبد پر اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے۔ ایک ایسی سیریز جس میں اسلامی کلچر کو جاہل اور بدھو کا کلچر دکھایا جا رہا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں اسیسن کریڈ سیریز کے بارے میں۔ اس سیریز کے ذریعے ایک زائنسٹ کرسچن جنگجو جو کہ کریکٹر ساری دنیا کے بچوں کے ذہنوں میں بھرا جا رہا تھا، وہ نہایت پاورفل تھا۔ یہ سیریز 5th جنریشن وار میں امت مسلمہ کے لیے ایک ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ یہ بک سیریز سے ویڈیو گیمز میں کنورٹ کر کے پھر اسے ہر گھر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ سیریز ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور بیت المقدس کی بے حرمتی دکھائی گئی ہے۔ لیکن دوستو، ہمارے پاس سوائے بے بسی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ عیسائی اس سیریز کے ذریعے اپنی بہادری، چلاکی اور بے جگری کا کھل کر مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ باطل چاہے کتنا بھی پرکشش کیوں نہ ہو، کبھی انسانی فطرت کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی فطرت میں اسلام موجود ہوتا ہے۔ دوستو، اسیسن کریڈز اور گیم آف تھرونز کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اچانک اقوام عالم نے ایک دھن اور اس دھن کے اندر ایک للکار کو سنا۔ پیارے دوستو، ایک ارطغرل غازی وہ تھا جس نے 1000 سال قبل اسیسن کریڈ کا پہلا ورژن یعنی سلیبی اور منگول فوجوں کو وقت کی راکھ بنا دیا تھا، اور دوبارہ جب اسیسن کریڈ نے میدان اور شکل بدل کر مسلمانوں کی عظمت کو للکارنا چاہا تو ارطغرل غازی ایک بار پھر میدان کارزار میں موجود تھا، اور آج کی تاریخ میں اسیسن کریڈ کے ٹاپ 10 سے باہر ہونے پر BBC، الجزیرہ، وائس آف امریکہ سمیت پوری دنیا کا یہودی میڈیا ارطغرل غازی پر چڑھ دوڑا ہے۔ پاکستان میں لبرلز، فیک قومیت پرست، مولوی بیزار اور مولوی پرست ہر طرف سے چیخ و پکار بتا رہی ہے کہ اسیسن کریڈز اور اسلام مخالف گیموں پر خاموشی اختیار کرنے والوں سے درد سہا نہیں جا رہا، جبکہ ابھی میری قوم کے بچوں نے 5th جنریشن وار میں دشمن کی طرف سے یونس ایمرے اور سلطان عبدالحمید ڈرامے کا ایٹم بم بھی چلتے دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کی سیریز کے بارے میں کچھ خاص باتیں کریں گے، مطلب اس کے شوٹنگ پوائنٹس، شوٹنگ سے کچھ دن پہلے کیا ہوتا رہا، اس کی شوٹنگ کہاں ہوئی اور اس سیریز کا ایکٹرز کی زندگی پر کیا اثر ہوا، اور کس طرح اس ڈرامے سے غیر مسلم فینس اداکاروں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج مختصر وقت میں ان سب چیزوں پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، یہ ڈرامہ استنبول کے نواحی گاؤں ریوا میں بنایا گیا۔ ریوا میں بنانے کی اصل وجہ اس کی سپر لوکیشن ہے۔ ریوا میں چھوٹی بڑی خوبصورت پہاڑیاں اور سرسبز میدان ہیں، بڑے بڑے جنگلات اور ندیاں ہیں۔ وہیں یہ استنبول کے کافی نزدیک بھی ہے، جو کہ اس ڈرامے کی کاسٹ 5000 لوگوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کسی دور مقام پر شوٹنگ اور 5000 لوگوں کو لانے لے جانے کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایکٹرز استنبول ایئرپورٹ سے 30 سے 40 منٹ میں یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ گاؤں کسی بھی قسم کی تاریخی فلموں کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دوستو، انجن الطان جو کہ اس ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار نبھا رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ڈرامہ سائن کرتے وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، یہ ڈرامہ بناتے ہوئے ان پر کس قدر اثر انداز ہوگا۔ ڈرامے کی شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے 5000 لوگوں کی کاسٹ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دیا گیا، جنہیں ٹرینڈ کرنے کے لیے ہالی ووڈ سے سٹنٹ مین اور سکلڈ ٹیچر ہائر کیے گئے۔ دوستو، ڈرامے کی شوٹنگ سے 3 مہینے پہلے باقاعدہ جنگی تربیت دی گئی، گھڑ سواری، تلوار زنی، دشمن کو للکارتے ہوئے ووکل کیسے لیول پر رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں سکھائی گئی۔ دوستو، انجن الطان کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ سیریز بھی دوسرے ڈراموں کی طرح ہی تھی، یعنی مجھے صرف پیسہ کمانا تھا، لیکن شوٹنگ سے کچھ دن پہلے ہمیں اس بات پر قائل کیا گیا کہ اسیسن کریڈ جیسی اسلام مخالف سیریز کے لیے ہمیں شمشیر بے نیام ثابت ہونا ہے، اور یہ ایک جہاد ہے، اور ہم وہ مختصر سا طبقہ ہیں جو اس سیریز کے ذریعے پوری امت کی ڈائریکشن طے کر سکتے ہیں۔ تو انجن الطان کہتے ہیں کہ ہماری پوری کاسٹ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی، شاید پیسے کے لیے ہم اتنا بہتر کام نہ کر پاتے جتنا خود کو شمشیر بے نیام سمجھ کر کیا۔ دوستو، دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں دکھائے جانے والے تمام انڈور شوٹس ترکی کے کسی دور دراز مقام کے نہیں اور نہ ہی کسی پرانے شہر کے ہیں، بلکہ استنبول شہر کی ایک ویران فیکٹری میں فلمائے گئے ہیں۔ یہ اس فیکٹری کی تصاویر ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ فیکٹری کے ہال اور کمروں کو سلیبی اور منگول شہنشاہوں کے محلات دکھائے گئے۔ ڈرامے کے ایک اور اہم کردار سلمان شاہ، جن کا اصل نام سردار گوکن ہے،
انہوں نے کہا کہ میں سچ میں خود کو سلمان شاہ ہی سمجھتا ہوں اور اپنے کندھوں پر اپنے قبیلے اور امت کا ویسا ہی بوجھ محسوس کرتا ہوں جیسے 900 سال پہلے اصل سلمان شاہ نے محسوس کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں جذباتی سینز میں کبھی آنسو نکالنے کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرتا۔ دوستو، کرتوغلو کا ڈرامے میں کردار کافی نیگیٹو رہا۔ ریوا میں جب ان کی آخری شوٹنگ تھی، مطلب انہیں ان کی غداری کی وجہ سے سر قلم کروانا تھا ڈرامے کے اسکرپٹ کے مطابق، لیکن شارٹ اوکے ہونے کے بعد یہ کافی جذباتی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس ڈرامے کو جاب سمجھ کر کرنے آئے تھے، لیکن یہ ڈرامہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، میرے لیے اس کو چھوڑ کر جانا خاصا مشکل ہے۔ کرتوغلو، جن کا اصل نام حقان والنی ہے، یہ ڈرامے سے ہٹ کر خوش مزاج اور ہر دل عزیز انسان ہے۔ دوستو، ارطغرل سیریز کی شوٹنگ ریوا اور استنبول کی اس فیکٹری میں جب تک جاری رہی، سرکاری افسران اور وزراء خود جا کر اس ڈرامے کی نگرانی کرتے رہے۔ ریوا میں طیب اردوان خود گئے اور ایکٹر سے وہی باتیں دہرائی جو پہلی شوٹنگ سے پہلے سمجھا دی گئی تھی۔ دوستو، اس ڈرامے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کاسٹ رکھنے والا ڈرامہ ہے۔ اگر اسیسن کریڈ یا کسی ہالی ووڈ سیریز مثلا ہیری پوٹر کی بات کی جائے یا گیمز آف تھرون سیریز سے موازنہ کیا جائے تو بجٹ کے حساب سے ارطغرل سیریز ہالی ووڈ سیریز کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی اتنے کم بجٹ میں یہ سیریز بنائی گئی ہے۔ لیکن دوستو، اب اطلاعات یہ ہیں کہ ارطغرل غازی سیریز دیکھنے کے بعد غیر مسلم شائقین اس ڈرامے کے اداکاروں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دوستو، کیا اسیسن کریڈز، ہیری پوٹرز اور گیم آف تھرونز کا جادو اتنا ہی کمزور تھا کہ غیر مسلم شہری اس محض ایک ڈرامے کے پیچھے اپنی پوری زندگی بدلنے نکلے ہیں؟ اسلام دشمن قوتوں نے جتنا بھی کنٹینٹ پروڈیوس کیا ہے، وہ انسان کے سفلی جذبات کو تسکین تو کرتا ہے، لیکن یہ انسانی روح کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہے اس کو ابھارنے کے لیے کنونس نہیں کرتا۔ دوستو، ارطغرل غازی سیریز کی خوبی یہ ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو ایک انسان کی عظمت کو بلند کرتی ہیں۔ حالانکہ جن غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے یا بعد میں کریں گے، انہوں نے اس ڈرامے میں سلیبی مرتے نہیں دیکھے ہوں گے، یہودی اور عیسائی نظریات مٹی میں ملتے نہیں دیکھے ہوں گے، سب کچھ دیکھا ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم کمیونٹی کی وحدت اور اس وحدت کا حصار میں ملنے والا تحفظ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔